مقبوضہ وادی میں 74 روز بھی صورتحال کشیدہ. بھارتی فوج کے مظالم سے 13 سالہ بچے شہید. شہداء کی تعداد 105 ہو گئی. اڑی واقعے پر بھارتی موقف مسترد کرنے والے کشمیری طالب علم کو علی گڑھ یونیورسٹی سے خارج کر دیا گیا. ادھر بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھارت سرکار کو کچھ کر گزرنے پر اکسانے لگے. پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں. ٹیکس دے کر بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنانے والے مجرم نہیں. پیناما لیکس کے 221 افراد کو نوٹس بھیجے ہیں. چیئرمین ایف بی آر کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بریفنگ. کمیٹی کے کسی رکن نے 221 افراد کی شناخت بارے سوال نہ پوچھا. شیخ رشید اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے. پیناما لیکس پر سپریم کورٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. خورشید شاہ. پیناما لیکس پر کمیٹی بے بس معلوم ہوتی ہے. تحریک انصاف کی شکایت. ندیم نصرت نے -1 فارمولا مسترد کر دیا. کہا بانی کے بغیر متحدہ کچھ نہیں. لندن سے جاری بیان کو متحدہ پاکستان کا بیان نہ سمجھا جائے. متحدہ پاکستان نے ندیم نصرت کے بیان سے اظہار لا تعلقی کر دیا. ادھر سندھ اسمبلی میں متحدہ بانی کے خلاف 3 قراردادیں جمع. متحدہ اراکین کسی قرارداد کی مخالفت نہیں کریں گے. رائے بینڈ مارچ پر نون اور جنون میں ٹھن گئی. ڈنڈے، گنڈاسی اور بلے نکل آئے. خواتین ورکرز نے کفن پہن لیا. گوجرانوالا میں انڈے اور ٹماٹر مارنے کی مشقیں. کیا دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت چڑھتے پارے کو ٹھنڈا کر پائے گی؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اڑی واقعے کے بعد کی صورتحال کی اور مقبوضہ وادی کی. شامی صاحب، مقبوضہ وادی میں 74واں روز ہے. مسلسل کشیدگی ہے اور آج ایک 13 سالہ بچی شہید ہوئی ہے بھارتی فوج کی بربریے سے. مجموعی طور پر 105 کشمیری ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. اور علی گڑھ یونیورسٹی اپنے ہیڈ لائن میں سنا ہوگا، وہاں ایک طالب علم تھا مدثر یوسف MSc کا. اس نے بھارتی موقف کو تائید کرنے سے انکار کیا. فیس بک کے ایک پوسٹ پر اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو BJP کے جو مقامی رہنما تھے انہوں نے وہ دیکھا. انہوں نے خط لکھا VC کو کسی نکال باہر پھینکا جائے. اس بچے کو خارج کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ معافی مانگے. دیکھیں، یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں. حالانکہ بھارت سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے. ہم جمہوریت، مگر بھارت میں جمہوریت جس طرح کی ہے وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ابھی ایمنسٹی کے ساتھ کیا ہوا پچھلے دن؟ ایمنسٹی ان کو بیچاروں کو انٹرنیشنل کو دفاتر بند کرنے پڑے. اقوام متحدہ کے مشن کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے. جو اختلاف کرتا ہے اس کو دھمکاتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک ویو چلی تھی. کشمیری جو طالب علم تھے ان کو مختلف یونیورسٹیوں سے نکالا گیا تھا انڈیا کی. اور یہ جو نوجوان ہے کشمیری، اس کو بھی واپس کشمیر بھجوایا جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں تعلیم حاصل کر لے گا. پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہے، چشمے میں روشن، دل میں شاد. ابھی خرم پرویز ایک ایکٹیوسٹ ہے کشمیر کے، وہ جانا چاہتے کسی انٹرنیشنل فورم میں، ان کو روک دیا گیا دلی پر بغیر کسی وجہ کے. دیکھیے، کسی بھی ہتھ کنڈے سے، کسی بھی دباؤ سے، کسی بھی طریقے سے کشمیر کا جو جذبہ حریت ہے اس کو سرد نہیں کیا جا سکا. 69 سال ہو گئے ہیں اور کشمیری جو ہیں اپنے موقف پر قائم ہیں. اور اس ایک آگ ہے کہ ان کے سینوں میں لگی ہوئی ہے. اور یہ جو آزادی کی آگ جو ہے، یہ جب لگ جائے تو بجھ نہیں سکتی، سرد نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں، برطانیہ نے 100 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی، لیکن بالآخر اس کو یہاں سے رخصت ہونا پڑا. کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جسے مستقل طور پر غلام بنا کر رکھا جا سکے. اور بھارت کو بھی بالآخر ہوش کے نوخن لینا پڑیں گے. اور نہیں لے گا تو اس کو اس میں بھسم ہو جائے گا. اس آگ میں جو کچھ بھی کر لے اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اس نے جتنے بھی ہتھ کنڈے آزمانے تھے آزمائے ہیں، لیکن کشمیریوں کو شکست نہیں دے سکا. نہ پاکستان کے دل سے کشمیر کا جو تعلق ہے اس سے ختم کر سکا ہے.
اور ابھی تو آپ دیکھیں جو صورتحال پیدا ہے اس میں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا. ان کا کوئی دانشور کوئی سیاستدان کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی تو پاکستان پر چڑھ دوڑے, کوئی کہتا ہے کہ بس ایٹم بم چلا دیا جائے تاکہ کچھ پاکستان اگر انڈینز بھی مرتے ہیں تو مر جائیں. تو ایک غصہ ہے لیکن غصے سے کام نہیں چلے گا. یہ ایک نروپما سبرامنیم ہے انڈین ایکسپریس کی کالمسٹ ہیں, یہ یہاں بھی رہی ہیں, اسلام آباد میں بھی نمائندہ رہی ہیں انڈین ایکسپریس کی. بڑی ڈھنگ کی بات کرتی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ رد عمل جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور مودی صاحب جو ہے پھنس جائیں گے اس میں جنگی جنون میں, تو ان کو وہ خود ہی اس میں نقصان اٹھائیں گے اور ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے. یعنی وار مونگرز کے ہتھے نہ چڑھے مودی ہتھے نہ چڑھے جنونیوں کے. دیکھیے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, انڈیا میں بھی موجود ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ ہونی چاہیے. جنگ تو نہیں ہونی چاہیے. جنگ کسی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور ایٹمی طاقتیں تو جنگ لڑتی ہیں تو پھر کچھ باقی نہیں بچتا. مگر آپ جو مسائل ہیں ان کو قالین کے نیچے نہیں دبا سکتے. مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے سے حل نکلنا چاہیے. اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور بھارت میں بھی یہ آوازیں جو ہیں اگرچہ ذرا کمزور ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سنائی دے رہی ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ عقل کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو بہت کم وہ آوازیں ہیں کیونکہ ابھی تو بھارتی میڈیا پر جو تجزیے اور تبصرے ہیں وہ تو اکسار ہیں مسلسل کے جنگ پہ کچھ کر گزرے ہیں آپ. اب وہ کچھ نکالے دیے جا رہے ہیں کہ مودی صاحب آپ کچھ کر گزرنا ہوگا. کچھ کر گزریں گے تو پھر ان کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایک سپاہی جو ہلاک ہوا اڑی واقعے میں, اس کے والدین سے میڈیا نے جا کے یہ باتیں اگلوائیں کہ آپ اس پہ یہ بات کہیں کہ اگر آپ کے بچے کی جو موت ہوئی ہے, ہلاکت ہوئی ہے, اس کا بدلہ نہ لیا مودی سرکار نے تو آپ آئندہ کے بعد آپ کی نسلیں جو ہیں وہ کسی کو فوج میں نہیں بھیجیں گے. اسے یہ بیان کر دیا گیا اور بیان نشر کیا گیا اور پوری انسائٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ کر لیں. یہ تو مطلب یہ مزید موت خریدیں گے وہ اپنے لیے. اور اگر وہ سودا یہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر لیں. تو ایسے حالات میں جبکہ بھارتی میڈیا اکسار اور پھر الزامات لگا رہا ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ نہیں, پاکستان کو کرنا چاہیے. پاکستان کو تو پیس آفینسو پرامن جو ہے پیش قدمی کرنی چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ پر. پاکستان کو دنیا کے سامنے جو ہے کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تصویریں رکھنی چاہیے, اس کی کہانیاں رکھنی چاہیے, جو اور زور دینا چاہیے دنیا کے اوپر کہ بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہاں وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جائے, یو این او کا جائے, انسانی حقوق کمیشن کے لوگ جائیں. ابھی دیکھیں OIC کا اجلاس ہوا ہے نیو یارک میں اور اس نے بڑا یکجہتی کا اظہار کیا کشمیریوں کے فاتحہ خوانی بھی انہوں نے کی ہے شہداء کے لیے جو شہید ہوئے کشمیر کی. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آنکھیں بند کر لے اور اس بربریت کو سپورٹ کرے. تو اس لیے ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور سیاسی محاذ پر پیش قدمی کرنی ہے اور بھارت جو ہے اس کا ناطقہ بند کرنا ہے. جنگ نہ ہم چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلط کرے گا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی بہتر پوزیشن ہے, وہ پاکستان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی پوزیشن ایسی بہتر نہیں ہے, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دنیا پوری جو ہے وہ اس بربریت کو سپورٹ نہیں کر سکتی. اور پاکستان جو وزیر اعظم نے جو 5 بڑی طاقتیں ہیں ویٹو پاور ان کو خط لکھا ہے اور سیکورٹی کونسل جو ہے اس میں سے کوئی رکن بھی اس کا ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی حمایت کرے. تو اس لیے یہ تو بالکل دل سے خیال نکالنا چاہیے. ابھی روس کے ساتھ پاکستانی فوج کی مشقیں ہونے والی ہیں, انڈیا اس میں لگا ہوا ہے اور یہ ان کے جو وزیر دفاع تھے وہ اس لیے جا رہے تھے وہاں کہ وہ ان کو رکوایا جائے کہ جنگی مشقیں نہ ہونے, ہوم منسٹر جو ہیں وزیر داخلہ, اور جنگی مشقیں نہ ہونے پائیں. لیکن اب دیکھیے دنیا بدل چکی ہے. اب امریکہ جو ہے اس کی جھولی میں بیٹھ گیا بھارت جا کے, اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے راستے پر چلے. روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی, اور چین تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور افغانستان
اس کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے. دیکھیے آج ہی ایک آرٹیکل لکھا ہے جی 3 سابق فارن سیکرٹریز اور ایک نیشنل سیکورٹی 3 سابق جو ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں اور ایک اس میں نگران حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں خارجہ امور کے, انعام الحق صاحب, جی کھوکر صاحب, ریاض کھوکر صاحب اور ریاض محمد خان صاحب اور اس کے ساتھ محمود علی دورانی صاحب جنرل جو ہیں. تو انہوں نے ایک مشترکہ مضمون لکھا ہے ڈان کے صفحہ اول پر, جس میں پاکستان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آگے بڑھے, افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے اور ایک نئی صف بندی کرے اور ایک دنیا کو باور کرائے اور دنیا کو حالات بتائے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف یکسو ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افغانستان والا جو معاملہ اس پہ وہ تجویز یہ دیتی ہیں کہ جو مذاکرات کرنے کی طالبان کو ٹیبل پر لانے کی جو ذمہ داری ہے پاکستان اس سے دستبردار ہو اور کہے کہ اگر آپ خود کریں تو ہماری ضرورت ہے پھر بلائیں, یہ ذمہ داری نہ لے پاکستان. طالبان کی ایک اپنی دنیا ہے, پاکستان اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا اور لینی بھی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کو بھی کہنا چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کی جائے. یہ درست بات ہے, ہمیں ساری وہ تدابیر کرنی چاہیے جو وہ گروپ جو ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ہماری سرزمین استعمال نہ کر سکیں. یہ تو ہمیں کام کرنا چاہیے, لیکن ایک دلیل کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. حوصلہ رکھیے اور آگے بڑھیے. پاکستان تنہا نہیں ہے دنیا میں, پاکستان کے دوست موجود ہیں, اس خطے میں موجود ہیں, عالمی سطح پر موجود ہیں اور بھارت جو ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے بہت کم ہیں. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے اور ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا چاہیے. ٹھیک, ایک بریک ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شمس صاحب جس مضمون کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو تعلقات اس کو بہت واضح کرے اور جو پہلے میں نے بات کی کہ طالبان مذاکرات کی ذمہ داری نہ لے, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو غلط فہمی ہے افغانستان کو, کچھ ایسٹس ہمارے ہیں, اس بارے میں افغانستان اور دنیا بھر کو بھی آگاہ کیا جائے کہ یہ لوگ جن کو آپ ہم سے منسوب کرتے ہیں ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں, اور پاکستان پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کرے اور بہتر ہے کہ وزیر اعظم صاحب UN جنرل اسمبلی میں بھی اس کا اعلان کریں. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین سے کسی کو ایسی تخریبی کارروائی کرنے کی کسی دوسرے ملک میں اجازت نہ دے. ٹھیک, جو افغانستان میں عناصر موجود ہیں وہ جانے اور افغان حکومت جانے. بالکل ٹھیک. جو انڈیا میں موجود ہیں وہ جانے اور انڈیا کی حکومت جانے. جو کشمیر میں موجود ہیں وہ جانے اور قابض فوج جانے. یہ ایک بات تو بنیادی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک عالمی سطح عالمی تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے. اڑی کا واقعہ جو ہے اس کی بھی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی کو کمیشن قائم ہو جائے تاکہ ہم ایک ذرا بڑی تیزی سے پیش قدمی کریں نا. ہمیں مطلب مدافعانہ جنگ نہیں لڑنی بلکہ ایک تھوڑی جارحانہ بات کرنی ہے اور اپنا موقف پوری شدت سے پیش کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو 90s جو کشمیر میں جو موومنٹ تھی اس کے ساتھ جو وابستگی تھی یا افغانستان میں جو تعلقات تھے پاکستان کچھ لوگوں کے ساتھ, وہ پاکستان کے اوورال امیج کو بہت بری طرح ڈیمیج کر چکی ہے. وہ تو دیکھیں نا یہ جو ڈپلومیٹک لوگ ہوتے ہیں نا کیسے نہیں ان کی دنیا اور ہے, ہر بات ان کی ہم آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے. تحریک آزادی جو ہے دنیا میں ہر جگہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے رہے. آپ دیکھیں ویتنام میں جدوجہد ہوئی, پوری دنیا نے سپورٹ کیا. افغانستان میں سوویت فوجوں کے خلاف جدوجہد آرم سٹرگل تھی, پوری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا. یہ تو 9/11 کے بعد دنیا بدلی. جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ہے, کشمیریوں کو حق حاصل ہے اپنے دفاع میں, اپنے ظلم کے خلاف اپنا ہتھیار اٹھانے کا حق بھی حاصل ہے. دنیا میں یہ اسٹیبلش بات ہے. اس لیے یہ باتوں کو اس طرح تو کنفیوز نہ کیا جائے. یہ جتنے بڑے ڈپلومیٹ ہیں ہمارے اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ ہمارے بہت زیادہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول, وہ بھی ذرا مد نظر رکھنا چاہیے. کل میں نے آپ کو ایک بات ٹھہر جائیے, یہ ہمارے بڑے نامور دانشور ہیں سلیم منصور خالد, کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا میسج آیا ہے کہ جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں جنہوں نے اس بچے کو خارج کیا, وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ ہیں.
اچھا جو کہ انڈین آرمی کے ڈپٹی چیف آف سٹاف رہے ہیں, ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف, اور یہ جو بڑے مشہور بھارتی فلمی اداکار ہیں یہ نصیر الدین شاہ ان کے بھائی ہیں. اچھا ہاں, تو یہ بھی ایک بات مد نظر رکھی جائے. بہرحال ہمیں کل بے حوصلہ نہیں ہونا, پوری جرت کے ساتھ اب یہ تو, اور اپنے استقامت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑنا ہے, اب کوئی مار دھاڑ نہیں کرنی. کل میں نے ذکر کیا تھا بنگلہ دیش کے سفیر کا, اور کل کیونکہ بھارت کی جانب سے کہا جا رہا تھا نا کہ بنگلہ دیش اور افغانستان تو ہمارے ساتھ ہیں, آج افغان سفیر کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی. انہوں نے کہا جی بھارت اگر ویلنگ ہے ساک سربراہ کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تو ہم اور بنگلہ دیش بھی ساتھ ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں تینوں ممالک. تو کر دیں, تو افغانستان تو بعد میں شامل ہوا اس میں, تو ہمیں کیا مشکل ہوگی اس میں؟ ہماری کون سی تجارت ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ ہے جو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا؟ افغانستان ہمسایہ تو ہے نا, افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, تو افغانستان تو اس وقت تو افغانستان کا سارا مال تو کراچی کے راستے آتا ہے, اس کی امپورٹ, اس کی ایکسپورٹ, تجارت ساری اس کی وہاں سے ہوتی ہے. افغانستان بھی شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن اڑی واقعے پر جو بھارتی ادارے ان کو تو کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے, اور ایک اطلاع یہ بھی تھی ایک بھارتی اخبار کی سورسز کے حوالے سے کہ مودی کل جتنے بھی اجلاس ہوئے مودی سرکار جو اس میں کافی برم دکھائی دی کہ کچھ سالڈ ایویڈنس تو. لیکن ہمارے ایک ذیشان افتخار صاحب ہیں لمس کے اسٹوڈنٹ, انہوں نے ایک انگریزی اخبار کے لیے ایک آن لائن ویب سائٹ کے لیے ایک مضمون لکھا ہے بلاگ کی صورت میں. وہ میں نے بھی جو ہمارے دیکھنے والوں میں بتا دوں, میرے ٹویٹر پروفائل پہ آپ وہ مضمون پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی بڑے اسٹرانگ بڑے کنکریٹ قسم کے ایویڈنس جو وہ ملے ہیں اڑی واقعے میں, جس میں انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا آپ انگریزی کے الفاظ استعمال سر پڑھا ہوئی ہے, اردو الفاظ ترجمہ کر کے. انہوں نے کہا ایک جو دہشت گرد تھا نا وہاں پہ, میرا خیال ایک انگریزی کا لفظ استعمال کرنے پر 100 روپے جرمانہ ہونا چاہیے. چلیں یہ بعد میں طے کرتے ہیں, مضمون بڑا دلچسپ سنیں, اس کی خلاصہ سنیے. ان کا ایک جو شدت پسند تھا وہ لاہور جم خانے کا ممبر نکلا, دوسرا شدت پسند جو ہے بیرٹون اسلام آباد کا رہنے والا تھا, اور بیرٹون اسلام آباد اس جگہ واقع ہے جہاں سے جی ایچ کیو چند ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے. پھر انہوں نے کچھ ایسے کپڑے پہن رکھے تھے انڈر گارمنٹس جو کہ سبز رنگ کے تھے جس پر لکھا ہوا تھا پاکستانی ایجنسی زندہ آباد وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح انہوں نے ایک مزاحیہ مضمون لکھا اور کہا کہ بڑے, یہ تو اصل میں تماشا ہے نا. اب دیکھیے انڈیا کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ابھی تو ایک بڑا چرچا ہے برام داغ بگٹی کا, کہ اس نے کہا کہ مجھے سیاسی پناہ دیجیے. اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہے. سناؤ آپ کو ان کا برکھا دت کو انٹرویو تھا ان کا, چلیے سنا دیں. برکھا دت کو بھی انٹرویو ہے, ایکسپریس میں ان کی سٹوری بھی چھپی ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں انڈین ایکسپریس میں. برام دت بگٹی کیا کہتے ہیں. We have decided this in our central committee meeting that I am going to ask formally for political asylum in Indian embassy, and the main reason behind this move is that I am here for last 6 years in Switzerland and unable to move out from Switzerland. So this is a very frustrating situation for me, being a president of political party and leader of my people and not able to move out from Switzerland. So I think there are a lot of things. I have to meet the world leaders, Indian leadership, the US congressmen, US lawmakers to discuss the situation of Balochistan, what's going on in Balochistan, what Pakistani army is doing in Balochistan. Exactly. Like the Pakistani army is not only involved in Balochistan, he is supporting the terrorism in India. اب یہ آپ نے سنا, یہ کہتے ہیں میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ, مجھے تو میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کس سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں بے گناہ لوگوں کے. انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلوچوں کا خون کیا ہے اور لوگوں کے قتل کے یہ ملزم ہیں, اور ان کو تو انٹرپول کے ذریعے سے پکڑ کے لانا چاہیے تھا. پاکستان نے تو مروت کی کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے یہاں نہیں لگایا گیا. اب اگر یہ انڈیا کے ساتھ پناہ لینا چاہتے بسم اللہ, تو بات تو ان کو بے نقاب ہو جائے گی, ختم ہو گئی. اور پاکستانی سمجھ رہا ہے کہ انڈیا بلوچستان میں شرارتیں کر رہا ہے, تو اگر یہ انڈیا کی پناہ لے کر اور وہاں اس کے سائے میں یہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ 6 سال سے ہوں, میں باہر نہیں نکل پا رہا, لوگوں سے مل نہیں پا رہا, تو انڈیا اس لیے جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ انڈیا بیٹھ کے بلوچوں سے کیسے ملیں گے؟ تو پھر اب دیکھیے نا بات یہ ہے, ان کو انڈیا جو ہے جتنا بھی یہ آگے بڑھے گا اتنا ہی اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کے اپنے اندر جگہ جگہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, علیحدگی کے مطالبے ہو رہے ہیں, تو پاکستان بھی ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے سیاسی پناہیں دے دے گا. بالکل یہ دیکھیے, یہ اگر مودی صاحب جو ہیں یہ کھیل رچانا چاہتے ہیں
تو چوک سے رچا لیں. برام داغ مفتی جب یہ دنیا میں اب دیکھیے کشمیر کے جو اس وقت لیڈر ہیں وہ سب انڈیا میں موجود ہیں, وہاں سٹرگل کر رہے ہیں. کسی نے وہاں سے بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ نہیں لی, کوئی سوئٹزرلینڈ میں نہیں بیٹھا ہوا, اور وہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ جو بزدل ہے جو اپنے لوگوں کو مروا رہا ہے, ان کے خلاف ان کو قتل کرا رہا ہے اور جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, اب انڈیا میں جانے سے بسم اللہ, انڈیا میں سفارت خانے میں جائے, کہیں مرضی جائے. اور یہ بالکل اس کا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا بلوچستان کے لوگوں سے, اور یہ خود ناکام و نامراد ہو. پہلے کون سا لوگ اس کے حق میں وہاں بینرز اٹھا کے کھڑے ہوئے کیا ہیں جی ہمارے محبوب گاندھی؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا. ایٹ لیسٹ حریت کے لیے لوگ باہر نکلتے تو ہیں وہاں جھنڈے پاکستان کو اٹھا کے. ایک بریک ہم لے لیتے ہیں, ایک بریک ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. بڑا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے, گرما گرمی دیکھنے کو ملی, سننے کو ملی. خورشید شاہ صاحب بھی بولے, پی ٹی اے کے عارف علوی صاحب بھی بولے, نون لیگ کے جتنے اراکین تھے وہ بھی بولے, اور شیخ رشید صاحب تو اجلاس کے شروع میں دھماکہ کر کے چلے گئے. کیا کچھ اس میں ڈسکس ہوا؟ ڈیفینیٹلی پاناما لیکس پہ ہی زیادہ بات ہوئی, لیکن جو آغاز تھا جب شیخ صاحب کی رانا عبد المنان سے جو تو مہمہ ہوئی وہ ذرا دیکھیے, اور پھر تاکہ ٹیمپو بنے ہمارا بھی. دیکھیے جی, مسئلہ پیدا کر رہے ہیں, آپ پیدا کر رہے ہیں. آپ نے آج اس میٹنگ کو خراب نہیں کیا بلکہ جرم کا اعتراف کیا, دال میں کالا ہونے کا, چور کی داڑھی میں تنکے کا. لعنت ہے جو ہمیں مجرم کہے, آپ نے جرم کا ہے, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں جس نے جرم کیا. میرے جیسا ایماندار آپ کو, آپ اپنے کو بھی کھول لیں, میں چیلنج کرتا ہوں لیڈروں کو لے کر ان کو کھول لیں, مجھے بھی کھول لیں. میں بھی بائیک آؤٹ کرتا ہوں. یہ مجرم کا ہے, جو مرضی کرے آپ. میں نہیں بیٹھتا, آج کی میٹنگ میں نہیں بیٹھتا. یہ سب لوگ ٹی اے ڈی اے واپس کریں. تم پہلے ہمارے لیے بھی کام کرتے تھے, تم مشرف کے لیے کام کرتے تھے, میجر ضیاء کے لیے. یہ ہمارے سر ریپرزنٹیٹیو یعنی نمائندے ہیں. چلیے, ظاہر ہے کہ نمائندے بھی تو انسان ہیں نا, انسان لڑتے بھی ہیں. اور یہ ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی. دیکھیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پاناما لیکس کے حوالے سے مختلف محکموں کے سربراہوں کو طلب کیا. 5 سربراہان, 5 سربراہوں کو, نیب کے, ایف بی آر کے, گورنر اسٹیٹ بینک تھے, اور ڈی جی ایف آئی اے تھے, چیئرمین سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن تھے, جن کے آج وہاں پہ بریفنگ دی ہے کمیٹی. اور ایتھیکٹی قانون نے تو یہ کہا کہ آپ کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یہ اجلاس بلا اس موضوع پر. اب اس کو چیئرمین نے اس کو اوور رول کر دیا. شاہ صاحب نے کہا نہیں, ہمارا اختیار ہے. بھائی, اگر آپ کا یہ اختیار ہے تو پھر آپ نے اتنا شور کیوں مچایا ہوا تھا کہ بھئی یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں, کوئی ٹرمز طے ہو رہی ہیں ریفرنس کی, اور ایک ہنگامہ برپا ہے. پھر اجلاس بلاتے اور کارروائی شروع کر دیتے. کیونکہ آج یہ بھی کہہ دیں نا ان کے سپریم کورٹ جانے کو فائدہ نہیں پاناما لیکس پر, تو پھر اسی پہ کر لیتے. تو اسی پہ کر لیتے. اصل مصیبت یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے, کسی ایک فورم کو آزمانے کا, پھر اس کے بعد کام کرنا چاہیے. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ڈومین نہیں ہے, کیونکہ یہ اس میں انڈیویجولز کے کاروباری معاملات ہیں, اور ان کی چھان بین جو ہے وہ ایف بی آر کو کرنی چاہیے. اور اگر ایف بی آر کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو قانون میں ترمیم کر کے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے. شعیب نظامی صاحب نے آج یہ پورا اجلاس جو ہے کور کیا, اسلام آباد سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ آج اس اجلاس میں مزید کیا کچھ ہوا اور کیا موقف پیش کیا ان تمام اداروں نے, ان کے سربراہان نے جو آج کمیٹی میں پیش ہوئے. السلام علیکم شعیب نظامی, کیا کہنا تھا ایف بی آر کا, ایف آئی اے کا, اسٹیٹ بینک گورنر کا اور دیگر حضرات کا؟ جی, سب سے پہلے تو سیکرٹری قانون جو ہے کرامت نیازی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئین کا جو رول 203 ہے وہ یہ پابندی دیتا ہے کہ جو رقوم بجٹ سے خرچ کی جائیں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو دی جائیں, پھر اس کا آڈٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. جو اس طرح کی تحقیقات ہیں جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں یا سرمایہ دار سے لے جانے سے متعلق ہیں, اس کے اوپر جو ہے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اس کے پاس اختیار موٹو لینے کا, وہ اس پہ تحقیقات کر سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو چیئرمین
نیب سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک اخباری رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز نہیں کر سکتے، اس لیے ثبوت کی ضرورت ہوگی. تاہم ابھی تک وہ انہوں نے اس پر تحقیقات کا آغاز نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. چیئرمین ایف بی آئی کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹیکس نوٹس انہوں نے بھیجے ہیں، تقریباً 221 ٹیکس نوٹس بھیجے ہیں، لیکن منی لانڈرنگ ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتی. ایس ڈی پی نے یہ کہا کہ جو کمپنیز کا سرمایہ جو پاکستان سے باہر گیا ہے اس میں جو ہے وہ جو انویسٹرز ہیں ان کو اس متعلق بتایا گیا تھا. اس بارے میں جو قوانین ہیں ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں. تاہم اگر کوئی انفرادی بندہ اپنا سرمایہ باہر لے کے جاتا ہے تو ایسی ٹی کا اس میں دائرۂ اختیار نہیں آتا. ڈی جی ایف آئی اے نے یہ کہا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈنگ کے بارے میں کوئی تحقیقات کریں، وہ صرف سرکاری افسران اور سرکاری ملازمین کی جو تحقیقات ہیں وہ کر سکتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس کرمنل تحقیقات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف وہ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں اور متعلقہ جو ڈیٹا ہوگا وہ ایف آئی اے کو اور جو متعلقہ ادارے ہوں ان کو بھیج سکتے ہیں. تو یہ تاثر سا نظر آیا جیسے تمام اداروں کے اندر کوئی قانونی حکم تھا جس کی وجہ سے جو ہے بے بسی نظر آئی پبلک اکاؤنٹ سے. اچھا یہ بتائیں شاہم صاحب، ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے شاید یہ بھی بتایا کہ پاناما لیکس کی بات آپ کریں لیکن پاناما کی کچھ کمپنیاں پاکستان میں بھی ہیں جنہوں نے $12 ملین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے. جی انہوں نے یہ اوور آل بتایا جو پاکستان میں اس وقت آف شور کمپنیز کی جو سرمایہ کاری ہے وہ تقریباً 2.37 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 237 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری آف شور کمپنیز کی پاکستان میں ہے، جس میں جو اسپیسیفک پاناما کی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 ملین کے آس پاس ہیں. یہ انہوں نے واضح کیا تقریباً 250 آف شور کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے سرمایہ لگائے بیٹھی ہیں. جی دیکھیے اگر آپ یہ تحقیقات اس طرح سے کریں گے تو جن آف شور کمپنیز کی یہاں سرمایہ کاری ہے وہ اپنا سرمایہ نکال کر چلی جائیں گی، تو آپ کوئی اور وصولی تو کیا کرنی ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. یہ دیکھیے یہ ایک کوئی باکسنگ کا میچ نہیں ہے، یہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق کام ہونا چاہیے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کا دائرہ اختیار بالکل نہیں ہے، بجٹ سے یہ رقوم خرچ نہیں ہوئی. اگر یہ قائمہ کمیٹی خزانہ کی یہ کام کر سکتی، پہلے تو قائمہ کمیٹی جو سینٹ کی تھی خزانہ کی جو مانڈی والا صاحب نے بلائی تھی، سلیم مانڈی والا، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس میں بہت سے صنعتی گھرانے جو ہیں، تجارتی گھرانے بھی انوالو ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ایف بی آر کو کام کرنا چاہیے. اور جہاں قانون جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہو وہ درخواست کرے ایف بی آر کے بھائی اس قانون میں یہ ترمیم کر دی جائے تاکہ ہم کام کر باقی تو یہ کشتی ہے، ایک دھنگا مشتی کا مظاہرہ ہے. اور ہمارے دیکھیے ہر کام جو ہے وہ قاعدے اور ضابطے اور قرینے کے مطابق ہوتا ہے. جس کا اختیار ہوتا ہے اسی کو کام کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فری سٹائل کشتی ہے کہ جس کا چاہیں گوزہ جہاں مرضی مار دیں. تو یہ اس کا انجام یہی ہونا تھا. اور شیخ صاحب نے تو بعد میں اعلان کیا کہ فیصلہ 30 تاریخ کو ہوگا. چلیے 30 تاریخ ایک تو شیخ صاحب کسی نے روکا نہیں ہے عموماً جب کوئی اپوزیشن کسی ایوان سے یا کوئی نمائندہ نکلتا ہے تو کمیٹی سے تو چلیے. اچھا اب بریک کا وقت بھی آئے لیکن شعیب نظامی ساتھ موجود ہیں. ایک آخری سوال ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 221 لوگوں کو انہوں نے کہا نوٹس بھیجا ہے ہم نے. نہیں ایف بی آر نے 221 لوگوں کو نوٹس بھیجا ہے جن کے نام آئے ہیں. لیکن کمیٹی کے کسی رکن نے پوچھا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جن کو نوٹس بھیجا، کوئی اہم سیاسی شخصیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ شعیب نظامی ایسا کوئی سوال جو ہے وہ کمیٹی نے نہیں پوچھا، نہیں کیا. جو بھی تھا کہ کب بھیجے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے 1 اور 2 تاریخ کو نوٹس بھیجے ہیں. 15 دن میں جواب کچھ آئے ہیں اور کچھ جوابات ابھی آنے ہیں. تاہم ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے. ان کے پاس بہت سارے لوگوں کے ایڈریس ہی رہی ہیں، وہ ایڈریس اکٹھے کریں گے اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ نوٹس بھیجیں گے تاکہ نوٹس واپس نہ آئے. ٹھیک. بہت شکریہ شعیب نظامی صاحب. ایک بریک سر لے لیتے ہیں یہاں پر، واپس آتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈرائیو اینڈ مارچ اس کے بعد جو سیاسی پارہ ہائی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے آج. لیکن سر اس سے پہلے ندیم نصرت کا بیان لندن سے کہ -1 ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ بانی کے بغیر متحدہ ادھوری ہے اور اصل میں تو شناخت بانی نے دی ہے اس لیے ان کو نہیں ہم علیحدہ کر سکتے. درست ہے، یہ ندیم نصرت صاحب کی اپنی رائے ہوگی. کنوینر لندن سیکریٹریٹ متحدہ قومی موومنٹ جو پاکستان ہے اس نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور عملاً وہ فنکشنل کنوینر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہی شخص متحدہ کے معاملات میں دخل دے سکے گا جو پاکستان میں رہتا ہے. تو اس لیے ندیم نصرت صاحب کا جو بیان ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بیان نہیں سمجھنا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس میڈیا کو
اس طرح کے بیانات کا بلیک آؤٹ کر دینا چاہیے، بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے. بائیکاٹ کرنا چاہیے. الطاف حسین صاحب یا ان کے کوئی حالی موالی اگر جو بھی منفی بیان دیتے ہیں بس ان سے آنکھیں بند کر لی جائیں. یہ ان کی سالگرہ کے موقع پر کچھ تقریبات تھیں اور وہاں پہ پھر سے پاکستان مخالف نعرے بازی کی نہیں، گئی. وہ جو اطلاع ملی ہے وہاں سے. وہ فرسٹریشن ہے اس کے اندر، وہ نعرے بازی لگ سکتی ہے. انہوں نے معذرت بھی کی ہے اور دوبارہ بھی معذرت کر لیں گے، اور ایک دفعہ میرا خیال ان کی معذرت قبول کر کے یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے، ختم کر. وہ اپنی جگہ کام کریں اور متحدہ قومی موومنٹ کو اپنا کام کرنے دیں. راؤ انوار صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اسلام آباد تک پہنچیں گے. بتائیں کہ راؤ انوار صاحب ایس ایس پی جو راؤ انوار صاحب، یہ میں آج کی بات کر رہا دیکھیے ہوں، انہوں نے وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے اپنے وکیل کے انہوں نے توسط سے. عدالت میں چیلنج کیا ہے اپنی معطلی کے حکم کو، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ عدالت میں چیلنج کریں. وہاں اگر ان کا موقف ثابت ہو جائے کہ انہوں نے درست کارروائی کی ہے اور درست انداز میں کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم چشمے ماں روشن، دل ماں شاد. اب فنکشنل لیگ نے، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے سندھ اسمبلی میں 3 قراردادیں جمع کرائی ہیں آرٹیکل 6 کے تحت بانی کے خلاف. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کہ پاکستان نے کہ ہم ان کے خلاف جب وہ قراردادیں منظور ہو جائیں گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. اب آگے سیاسی منظرنامہ جو نون لیگ اور پی ٹی اے کے درمیان ہے جناب، ایک تو ڈنڈے گنڈاسے کا ہم نے ذکر کیا تھا. آج کفن بردار کچھ خواتین کراچی میں نکلیں پاکستان تحریک انصاف کی رائے بینڈ مارچ کے حق میں. گجرانوالہ میں ایک حمزہ شہباز شریف صاحب کے نام پر یوتھ فورس بنی ہوئی ہے. ان نے ٹماٹر اور انڈے مارنے کی پریکٹس کی ایک پتلے کے ساتھ، اور ایک خبر تو یہ بھی تھی کہ جی صحیح نشانہ جو موقع پر بندہ مارے گا اسے ₹1,00,000 دیا جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ نہیں، یہ تو مریم نواز شریف نے تو ٹویٹ کیا، کل انہوں نے بڑا واضح ٹویٹ کیا تھا کہ جس میں انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس میں. اور شہباز شریف صاحب سے میری گفتگو ہوئی آج، ہاں، وہ بھی اس پر کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہے تھے. اور میرا خیال کوئی واضح اعلان ان کی طرف سے آ جائے گا جس میں مسلم لیگی کارکنوں کو متنبہ کر دیا جائے گا کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے کوئی اشتعال پیدا ہو، اور جو کام احتجاج ہے جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے انہیں کرنے دیں. ایک تو مریم بی بی کا بڑا واضح ٹویٹ تھا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زعیم قادری بھی کل، پھر اس سے پہلے عابد شیر علی، یہ کچھ اور کہہ رہے تھے. نہیں، یہ ان سب لوگوں کو یعنی روکنا ہوگا. اور دیکھیں ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں، حکومت کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے، اپنے کارکنوں کو روکے. اور عمران خان صاحب جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، مارچ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، ان کو اس کا حق حاصل ہے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، ان کو استعمال کرنے دیں. اور ویسے بھی دیکھیے اب کوئی سیاسی جماعت دوسری ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک تنہا یہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر سیف اللہ نیازی صاحب جو استعفیٰ دے گئے، وہ ان سے یعنی الگ ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کئی لوگوں کی مخاصمت چل رہی ہے، بالخصوص ان کا یوتھ ونگ کہ ایک اپنی جگہ معاملہ ہے تو ان کو اپنے معاملات طے کرنے دیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہوگا. معذب روف کلاسرہ صاحب تو ویسے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا اچھا ہوگا اگر وہ تنہا کام کرے اور دوسرے لوگوں پر منحصر نہ ہو، اپنی طاقت کو نہ سمجھے. ذاتی زندگی میں بھی تنہا ذاتی زندگی تو آپ نے یہ ذاتی زندگی ہے. نعیم الحق صاحب کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سیف اللہ نیاز صاحب نے شادی کرنی تھی تو اس لیے خان صاحب نے کہا تم مطلب نہیں، وہ تو ویسے خان صاحب اب خود بھی ارادہ رکھتے ہیں شادی کرنے کا. اچھا، اب یہ کتاب ہے، ہمارے دوست ہیں منظور احمد صاحب، یہ بہت ممتاز بینکر ہیں اور بڑے یعنی جو کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں ان کے فادر آف کوآپریٹو سمجھا جاتا ہے ان کو. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے ویلنشیا کی، یہاں کنال ویو کی اور ازمیر کی، یہ اس کے بانیوں میں سے ہیں. اور ان کی ایک کالم لکھتے ہیں اور ان کے کالموں کے 3 مجموعے چھپ چکے ہیں. ایک تلخ تحریریں کے زیر عنوان ان کا کالم چھپا ہے، یہ ان کی کتاب چھپی ہے، جو کہ اب لوگ کہتے ہیں جب آپ کو کسی کتاب کے بارے میں تعارف کرائیں تو پبلشر کا نام بھی لے دیا کریں. ساگر پبلشرز جو ہیں یہ اردو بازار لاہور خریدنے میں آسانی ہے، انہوں نے یہ چھاپی ہے. اور یہ پاکستان سے باہر بھی رہے، ماشاءاللہ بڑے سینئر سٹیزن ہیں، پاکستان سے باہر بھی خدمات انجام دی، پاکستان کے اندر بھی رہے، مشرق وسطیٰ میں بھی رہے، مسلمان سوسائٹیز کے تضادات بھی دیکھے. اور بڑی تلخ لہجہ ان کا ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، جو سماجی رویے ہیں، جو فکری الجھاؤ ہیں، ان پر انہوں نے بڑے منفرد انداز میں قلم اٹھایا ہے. اور ایک تحریریں ان کی جو بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، بڑی فکر انگیز تحریریں ہیں. اخبارات میں اس معیار اور اس انداز کے کالم جو ہیں بہت کم لکھے جاتے ہیں. میرا خیال جو ان لوگوں کو سماجی ہمارے اور اجتماعی زندگی سے دلچسپی ہے ان کو یہ اپنے کالموں کا مجموعہ جو ہے ضرور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے.
ایک وکی لیکس کے حوالے سے آج ایک خبر تھی کہ 2005 کی انہوں نے رپورٹ ایک لیک کی تھی کہ ریڈ کراس نے امریکی حکام کو بریفنگ دی تھی جس میں ثبوت انہوں نے دیے امریکی حکام کو کہ منظم طریقے سے بھارت کشمیر میں تشدد کر رہا ہے اور 10 سال پہلے تک وہاں پر 300 حراستی مراکز سے جہاں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور یہ ثبوت امریکہ کے پاس تھے. یہ وکی لیکس نے بات کی ہے. ہاں یہ بات تو امریکہ کا تو اپنے دیکھیے گوانٹانامو بے میں جب نام بھول جاتا میں کیا اس میں انہوں نے ایک جزیرہ بنا دیا تھا جہاں ہر قسم کی یعنی ہر قسم کے تشدد کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. تو بھارت جو ہے اس کا چہرہ جو ہے جو اس پہ نقاب اٹھاتے چلے جائیں گے نقاب اٹھانے والے کو شرم آ جائے گی کہ یہ کتنا گنانا چہرہ ہے اور کس طرح سے درندگی کے مظاہرے جو ہیں اس نے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک جو افغان امریکی شہری پکڑا گیا ہے احمد خان رحامی, اب اس کے بارے میں اخبارات کہیں تو پاکستان میں بھی آیا تھا, پاکستان میں آیا تو امریکہ میں بھی رہ رہا تھا. ہے تو امریکہ, اگر پاکستان میں آنا جرم ہے تو امریکہ میں رہنا بھی جرم ہونا چاہیے. وہاں اس نے کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دھماکے جتنے ہو رہے ہیں وہاں اس سے ریٹنگ بڑھ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ہاں یہ تو یعنی اس کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ ان کو نہ آنے دیں. تو یعنی یہ بھی ایک عجب مسئلہ ہے کہ یہ جو انتہا پسند ہیں گویا یہ کیا ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں ان کی کارستانیوں کے اور کس طریقے سے یہ اپنے ہم وطنوں کو اور دوسرے یعنی لوگوں کا جینا جو ہے جینا دوبر کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی ستم ظریفی ہے. اب اس وقت دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب ان کی جو ریٹنگ کہنا چاہیے رینکنگ کہہ لیں وہ ہیلری کے قریب آ چکی ہے. حالانکہ پہلے 7 کا ڈیفرنس تھا اور کئی جگہ تو وہ آگے جاتے ہوئے معلوم. اچھا اب پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے لیکن 2 کالرز ہیں, ایک تو اسفند ہیں کورم ایجنسی سے اور ایک عدنان صاحب میاں والی سے. میاں والی سے عدنان صاحب السلام علیکم. مختصر کہیے گا جناب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. پہلی بات ہے دھرنے کی سیاست کرنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا نا, پہلی بات. ٹھیک. دوسری چلیے اچھی بات 28 تاریخ کو میاں والی سے قافلہ برستے لیگی رہنما ریونٹ جا رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا کورم سے بھی لے لیں فون. جی اسفند صاحب بہت دور سے آپ کا فون آیا کورم ایجنسی سے, کہیے گا جناب مختصر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم سر. تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے محترم نواز شریف جن کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ہے, کیا وہ خارجہ پالیسی پر پوری اترتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ کوسچن. جی بہت شکریہ. چلیے یہ سوال تو کسی زیر بحث لائیں گے. اچھا سوال ہے سر. اور ابھی یہ دیکھیے جو ایک قبائلی علاقوں میں مسجد پہ حملہ ہوا تھا اور اس کا بھی معاملہ ہے, بڑا احتجاج ہو رہا ہے اس پہ کہ میڈیا نے اس کی کوریج جو ہے بہت کم کی اور کراچی کے جھگڑے جو ہیں ان میں پڑا رہا.